امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں لے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پیدا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کر، حسن خلیقت، کس کو تکلیف نہ، کسی کو دکھ نہ پہنچا، کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کر۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ سبحان، صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہوتا، حج کرنے سے نہیں معاف ہوتا، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب معاف۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں۔ یہ میرا غرفہ ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، ایک صاف ستھرا ہو جائے۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے۔ وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، کہ تمہیں سارے ہی معاف کر۔ کیا اللہ ہے؟ ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنے گھاٹے کا سودا۔ ماں باپ کے نافرمانی کرو گھر سے نکال لیتے، بات نہیں کرتے، اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں، آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یہ دروازہ نہیں کھولے گا، ایسا ہی ہے نا، آپ کو کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، بے نیاز، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری تو ایک آدمی کہتا ہے میں تو رونے نہیں آؤں، کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کرتے ہو۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، انا کبو جب بھرے ہوں نہ پیسہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کرتے۔ پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے، اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آکھے آپ پہ ویکھی جیسے سارا کر لیں میں کتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا۔ جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اگر سارے معاف کر دیتے۔
تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، بہت پیسے والا۔ روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا گناہ کے میں۔ ایک رات 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ 60 دینار کوئی 15 تولے سونا بنتا ہے، اور آج سونے کا ریٹ 4 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو 3,70,000 تک ریٹ پہنچا ہوا ہے۔ 15 سے ضرب دو تو 4.5 کروڑ بن جاتا ہے۔ ایک رات کے لیے جو اتنا پیسہ رکھتا، اس نے دروازہ بند کیا۔ جب وہ لڑکی کی طرف پھرا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں کوئی اتنا زبردستی تو نہیں آندہ۔ وہ کہنے لگی کفل، اس کا نام کفل تھا، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، شریف گردیاں، اب میں نے بھوک نہیں اتھے لے آندا۔ جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں طوائفیں بن جاتی۔ تو اس کو روتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا، کہنے لگا اچھا میری بہن جا، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی، جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر دے، میں کتا ہوں۔ کفل نہیں پتا اگلے گھنٹے کی آن والے، تھوڑی دیر بعد کفل کی موت واقع ہو گئی، ہارٹ اٹیک کہہ دو۔ اب جو اس بندے کا رویہ تھا، کل اس کی موت کا پتہ چلتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، اس کو پتھروں میں پھینک دیتے۔ بس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ میں اس کی رحمت کی آس پہ آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں۔ عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہم دعویٰ کریں کہ اس پہ ہم بخشے جائیں گے، اس کی رحمت پہ بخشے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، موت کے بعد اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں قانون بدل دیا۔ اتنے نافرمان نوجوان کے لیے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ ایسا نہ، موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ پھر لوگ سارے دوڑے اور اس کو جیسے بڑے نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسے اٹھا کے لے۔ یہ تو ہمارا رب ہے، اور ان کے پیچھے تو کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو رب کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے، کبھی حاشق کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، کہیں عزیز اور حریص کہتا ہے۔ یہ ماؤں سے مثال سمجھو، ماں چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر انہوں کتنے نام دین دیے، میرا چند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، بھامے کالا سیاہ ہوئے، میرا مکھن، میرا بدن ڈبر روٹی، میرا کی۔ کیوں کہ محبت زیادہ ہے، صرف ایک نام کہنے سے محبت نکل نہیں گئی، پھر وہ کئی نام دیتے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے ایسا پیار کرتا ہے جو اس کو کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سندھی عالم کی، 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375۔
اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے۔ گوہ جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہو؟ اڑی وڈی ہوندی، عرب کھاتے تھے اسلام سے پہلے۔ ایک بدو گوہ شکار کر کے رسی سے باندھ کے گزر رہا تھا تو ایسے مجمع دیکھا، آخر لگا اے مجمع کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں، تو واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا تو ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھائی میں ہی ہوں۔ اگر میری قوم اور تیری قوم کی صلح نہ ہوتی نا، میں تجھے یہی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا مختصر اڑا دوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی نبی بن سکتا ہے تو اللہ بناتا ہے، لیکن کیا کمال ہے اچھے اخلاق کا۔ آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا گلہ ہے مجھ سے؟ اس کی گل کی میرے نبی کی فرما رہا، کہنے لگا میں نے کوئی گلہ نہیں۔ اس نے رسی کھولی گوہ کی اور آپ کے سامنے ایسے پھینکی، کہنے لگا یہ تجھے نبی مانے تو پھر میں تجھے نبی مانوں گا۔ انہوں نے تسلی بے مویا تو بندہ گل نہیں کر سکتا، جانور تا جیندہ بھی نہیں بول سکتا، مویا کی میں بولے گا؟ انجی ہو کے کھلو گیا، اینو آگ تینو نبی مننے۔ تب اس کو کیا پتا کہ کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو آپ نے ایک نظر ڈالی کہ یا غب، غب عربی میں بوہ کو کہتے ہیں، تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ سہارا لیا اگلے اور یوں کر کے سینہ اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک۔ جو اگلا نام دیا نا وہ 1375 ناموں میں یہ اس گوہ کے نام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے اپنے نبی کے رکھے، ان کے علاوہ جو لوگوں سے ملے اور نبیوں سے ملے۔ کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میرے نصیب کہ مجھے دو جہان کا سردار بلائے۔ اور آگے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں جب بھی میں تھوڑا ہو جاتا ہوں، تھوڑی سی عربی سے مناسبت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کو کی کر گئی گو یا زین من وافا یوم القیامہ۔ ایک قرآن کی آیت سنو، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خامن سے، خامن بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بھائی بھائی سے۔ اتنا خوفناک۔ اس نے کیا جملہ بولا؟ یا زین، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے۔ اور بدو پہلے این کھلوتا ہے پھر این ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ، عربی میں، وفی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ، حکومت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ تھوڑا اور نیواں ہو گیا۔ آپ فرمایا من انا، انہیں دس میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اسے بھی پتا تھا کہ اگوں جھوٹے نبی آونے، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اس نے فتویٰ دیا، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی غلامی کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے دربار میں برباد ہے، تباہ ہے۔ ایسا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے۔ تو بھائیو، اوپر رب رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کی مرضی کی گزار۔ نیت کرتے ہو سارے؟ جھوٹ نہیں بولو گے نا، دھوکہ بھی نہیں دو گے، کسی کو ماں بہن کی گالی بھی نہیں دیں، اور حلال کمانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینی، اور زیادہ ہے تو حج کرنا۔ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر۔ جب دو مسلمان ایویں ہی لڑ پڑیں بغیر کسی شرعی وجہ کے اور 3 دن تک نہ بولیں، چلو ان کی فائلیں بند کر دیتا، کہ نہیں ان کی فائل واپس کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ بہت بڑا مجمع ہے، کوئی لڑے ہوں گے آپس میں، صلح کر لو۔ اللہ کو صلح بہت پسند ہے۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں، اللہ نہ کرے ہو بھی سکتا ہے، تو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور خود صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، بد دعا نہ لو۔ اپنے رشتے کو پانی دو، اپنی اولاد کو محبت دو، اپنے رشتوں سے محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے ویکھن تو بعد کسی شادی رغبت حاجت ہو سکتی؟ حدیث بھی سن لو صحیح، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ جہاں رب نو ویکھ لیا انہوں عورت دا کڑا شوق ہے، اس واسطے تو جنت بھی چھوٹی جی شے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ لیکن آپ اماں عائشہ سے اظہار محبت کر رہے ہیں مترا والی والوں کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے۔ یہاں تو کوئی بیوی کے بارے میں کہتا ہے میں نے اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے، اور تو تا رن مرید بن گیا، اور تو تا رن مرید بن گیا، تو تا زنخہ بن گیا، خسرہ بن گیا۔ آپ نے کہا یا عائشو، نام نہیں لیا، چھوٹا نام، ہم کہتے ہیں پپو کہتے ہیں، ببلو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، اے عائشو، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشو، جب سے مجھے پتا چلا ہے، سنیں گے غور نال، دو جہان کے سردار اللہ کا دیدار کیے ہوئے امت کو سکھانے کے لیے، عائشہ نہیں عائشو، محبت سے، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں سکھانے کے لیے تھے۔ آپ نے آخری لفظ کیا بولے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ہم تیرے کو لیا آنا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ اظہار محبت، عربوں میں بیوی کے بارے میں لوگوں سے کہنا مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے، یہ گالی تھی، اور معشوقہ سے محبت کا اظہار کرنا فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی ہے عربوں کی، اور مجھے اتنے یاد ہیں شعر، تمہیں عشق معشوقی کے شعر سناؤں تسی کسی اور پاس سے ٹوٹ جاؤ۔ تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ بھی ایک سردار کا عیب، شرم۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ بولنا دا آپ بھی ہل گئے، اس جگہ ہے کی بنی انہیں گل بدلی، نہیں نہیں یا رسول اللہ من الرجال، آپ مردہ چکے انہوں زیادہ پیار ہے۔ ان آپ نے پتہ لگ گیا ابھی انہوں میری گولی ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ گھر کی زندگی ہے،
اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو، محبت کرو۔ بچوں کو پیٹ میں پالنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ چھاتیوں سے دودھ پلانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے ملنا منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد سے اظہار محبت کرو، ان کی عزت۔ میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ تو بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی کی، سیکھو۔ صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، انشاءاللہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سارے نیت کرتے ہو؟ تو میں اجازت چاہتا ہوں۔